آپ کبھی قرآن پاک کو پڑھیں، اللہ رب العزت نے ہر مقام پر والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، کہ والدین کے ساتھ احسان کیا جائے۔ میں بڑی موٹی سی بات بتا رہا ہوں، دیکھیے ایک ہوتا ہے عدل اور ایک ہوتا ہے احسان۔ عدل یہ ہے کہ جس کا جتنا حق بنتا ہو اگر اس کے حق کے برابر اسے دیا جائے تو اسے عدل کہتے ہیں، اور عدل احسان میں تب بدلتا ہے جب کسی کو اس کے حق سے بڑھ کر دیا جائے۔ ایسے ہی ہے، والدین کے ساتھ باری تعالیٰ نے عدل کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ کیا کرنے کا حکم دیا؟ احسان، کہ والدین کو ان کے حق کے برابر نہیں دینا بلکہ ان کے حق سے بھی بڑھ کر دینا۔ اور آپ ذرا آنکھیں بند کر کے چشمے تصور میں لائیں کہ والدین اپنی اولاد کے لیے جو کچھ کرتے ہیں، اگر اولاد الٹی لٹک کر بھی خدمت کرتی رہے نا تو وہ تو شاید والدین کا حق ادا بھی نہیں کر سکتے، احسان تو بڑی دور کی بات ہے۔ کر سکتا ہے کوئی؟ نہیں کر سکتا ہے نا، مگر اللہ کا حکم ہے کہ کرنا احسان ہے۔ ایک صحابی تھے، انہوں نے اپنی والدہ کو تپتے ہوئے گرم پتھروں پر چل کر اپنے کندھوں پر اٹھا کر اللہ کے گھر کا طواف کروایا، اور ایسے گرم پتھر کہ جن پر اگر گوشت ڈالا جاتا تو وہ بھی بھن جاتا۔ جب طواف کروا لیا تو کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر سوال کیا، عرض کی، آقا کہ یہ جو میں نے اپنی والدہ کو اپنے کندھوں پر سوار کر کے اتنے گرم پتھروں پر سفر کیا ہے اور خانہ کعبہ کا طواف کروایا ہے، تو کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ میرے آقا نے فرمایا کہ یہ جو کچھ تو نے کیا ہے نا، تیری والدہ نے جب تجھے جنم دیا تھا اور تکلیفوں کے مختلف جھٹکے اٹھائے تھے نا، ان جھٹکوں میں سے تکلیف کے ایک جھٹکے کا بھی حق ادا ہو جائے تو یہ بڑی دور کی بات ہے، باقی تو سب کچھ ہی رہ گیا۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر اولاد ساری زندگی بھی والدین کی خدمت کرتی رہے تو وہ تو عدل نہیں بنتا، تو احسان کیسے بنے گا؟ مگر اللہ کا حکم ہے کہ والدین کے ساتھ عدل ہی نہیں بلکہ احسان کرنا ہے۔ تو مولا ہم تو کر نہیں سکتے، اب بدائے احسان کریں گے کیسے؟ تو اس نے سورہ بنی اسرائیل میں اس کا حل دیا، فرمایا اب حل تمہیں میں دیتا ہوں۔ اب وہ پوری آیت تو میں نہیں اس وقت پڑھ سکتا، پچھلی وقت کسی وقت میں آیا تھا، کوئی 2 مہینے پہلے آپ کے قصور میں نے اس آیت پر بڑی تفصیلی گفتگو کی، اب بس ریلیونٹ حصہ آخری اس کا بتا رہا ہوں۔ باری تعالیٰ نے سارے احکامات دینے کے بعد کہ بندے زندگی بھر والدین کی خدمت میں لگے رہنا، کبھی اف تک بھی نہیں کہنا، عاجزی انکساری کا پیکر بنے رہنا، اور ہمیشہ ان کو عزت اور تکریم کے ساتھ بلانا۔ جب بھی تیری زبان کھلے تو تیری زبان سے ایسے کلمات نکلیں جن سے ان کی تکریم جھلکتی ہو، کبھی نام لے کر بھی نہیں بلانا۔ فرمایا ساری زندگی یوں خدمت کرتے رہنا، مگر یہ سب کچھ کرے گا تب بھی احسان نہیں بنے گا۔ مولا پھر فرمایا یہ سارا کچھ کر کے پھر اینڈ پہ میری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر ایک دعا کرنا اور میری بارگاہ میں عرض کرنا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ مولا میں تو یہی کچھ کر سکتا تھا جو کر لیا، تو یہ تو عدل بھی نہیں بنا، اب تیرا حکم ہے احسان کر۔ تو اب مولا تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ تو میرے والدین پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم فرمایا۔ فرمایا بندے اب دعا تیری ہوگی اور تیری دعا کے نتیجے میں تیرے والدین پر رحمت میری ہوگی۔ اب تیرے والدین نے تیرے لیے جو کچھ بھی کیا ہوگا وہ میری رحمت سے بڑی شے نہیں ہو سکتی۔ رحمتی وسعت کل شیء، فرمایا میری رحمت کائنات کی ہر شے پر محیط ہے۔ تو فرمایا اب تیرے والدین نے جو کچھ بھی کیا ہوگا میری رحمت سے تو آگے نہیں نکل سکتا نا۔ تو بندے جب دعا تیری ہوگی اور تیری دعا کے نتیجے میں تیرے والدین پر رحمت میری ہوگی تو بندے تیری طرف سے وہ تیرے والدین پر احسان بن جائے گا۔